السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ 8واں پارہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہم السلام کی توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر پیدا کیا اور پھر انہیں یہ حکم دیا کہ جنت میں تم جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ پیو عیش کرو، مگر ایک درخت کے پاس مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا۔ مگر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ پھر اسی غلطی کے نتیجے میں آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نکالنے سے پہلے اور دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی جنت ہی کے اندر، آدم اور حوا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ یہ نہیں کہ وہ جنت سے نکال دیے گئے اور دنیا میں آئے، ایسا نہیں ہے۔ جنت سے جب نکالے گئے تو اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگ لی، سچی توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 دیکھیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ گناہ کرنا یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے دونوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، معافی مانگی۔ اللہ نے ان دونوں کی توبہ کو قبول کیا اور دنیا میں بھیج دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو توبہ پہلے ہے، جنت سے دنیا میں آنا بعد میں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں گناہ کے بعد، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے بعد توبہ کرنا یہی آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے، یہی انسان کی پہچان ہے، یہی آدمیت کی پہچان ہے۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بھول چوک ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اللہ رب العالمین سے توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی آدم میں کا ہر شخص گنہگار ہے، خطا کار ہے،
سب سے بہترین گنہگار اور خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور صاف صفائی اور پاکیزگی طہارت اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو توبہ کرنا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہی آدمیت کی پہچان ہے، یہی ایک انسان کی پہچان ہے۔ انسان کی پہچان یہی ہے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ گناہ کے بعد تکبر کرنا، گناہ کے بعد لگے رہنا، ڈٹے رہنا، توبہ نہ کرنا، یہ انسان کی پہچان نہیں ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ ابلیسیت ہے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، وہ اسی پر اکڑ گیا۔ تو گناہ کے بعد اکڑنا، گناہ کے بعد مسلسل گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، توبہ و استغفار نہ کرنا، یہ ابلیسیت ہے، ابلیس کا طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا رہا کہ انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی، نافرمانی ہو گئی۔ تو آدمیت اور انسانیت اور ایک انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ گناہ کے بعد سدھرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ گناہ کے خطرناکی سے ڈرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ابلیس کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ نافرمانی کے بعد اکڑ جاتا ہے، نافرمانی کے بعد ڈٹ جاتا ہے، نافرمانی کی طرف، گناہ کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر صبح و شام اور دن و رات جو اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، اس کی اگر آپ تعداد دیکھیں احادیث کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، ہر روز میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں۔ ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانی میں، اور سر سے لے کے پیر تک اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے اوپر گناہوں کا کتنا بوجھ ہوتا ہے، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہ کرے وہ تو ظالموں میں سے ہے، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کے سلسلے میں، اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفار ہے، غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔